یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ذکر کیا ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اس طرح جو دیگر نیک کام ہیں ان کو ذکر قرار دیا گیا ہے۔ تسبیحات، الحمد پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، دینی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ قرآن سننا یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ اور قرآن سنانا، نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کثرت کیا ہے؟ کہ چل رہے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، تم مسافر ہو، کسی بھی حال میں ہو، اللہ کا ذکر کرو۔ دن ہو یا رات ہو، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تم لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پھر ذکر قبول ہونے کی دعا بھی کرو۔ دعا کرنا بھی بذات خود ذکر میں شامل ہے۔ اور اس آیت میں تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ پھر ذکر کیا ہے؟ تسبیحات، تلاوت، طیبہ، کلمہ طیبہ وغیرہ۔ حدیث شریف میں ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے، قرآن شریف میں حکم دیا گیا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جہاد بھی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کیا یہ بھی اس سے بڑا عمل نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر جو مجاہد اللہ کی راہ میں دشمنوں سے اتنا لڑے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ جہاد کرنا بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے بھی بڑا ذکر، اس سے بھی بڑا عمل، فضیلت والا کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ جہاد سے بھی فرمایا بڑا عمل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور وہ عمل تمہارے درجوں کو بلند کرنے والے ہیں، تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہیں۔ کیا بندہ سونا چاندی بھی اللہ کی راہ میں فرمایا خرچ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے تو اس سے بھی فرمایا زیادہ بہتر ہے۔ اور جہاد میں دشمن سے جنگ کرنا، ان کو قتال کرنا اور وہ تمہیں قتال کریں، شہید کریں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا عمل ہے بتائیے؟ ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دیکھو اس حدیث شریف میں
کئی ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا، کئی ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ اعمال سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ فرمایا سونا چاندی بھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، دشمنوں سے قتال کرے، اس سے بھی بڑا عمل جو بہتر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ تو اس حدیث شریف میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مجاہدین میں اجر و ثواب کے حساب سے زیادہ افضل کون ہے؟ جہاد کرنے لوگ جاتے ہیں، یعنی مسلمان صحابہ جس زمانے میں جہاد کرتے تھے، یا رسول اللہ بہت سارے لوگ جہاد کر رہے ہوں، مثال کے طور پہ 100 آدمی ہوں، مجاہد ہوں، اب یہ تو نہیں کہ سارے ایک ہی درجے میں ہوں گے، ان میں کوئی افضل بھی تو ہوگا، 100 میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو باقی 99 سے اونچے درجے والا ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ مجاہدین میں اجر و ثواب میں بڑھ کر سب سے زیادہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، مجاہدین میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ باقی مجاہدوں میں زیادہ درجے والا ہے، وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ رکھنے والوں میں فضیلت والا کون ہے؟ مثلا اس میں بھی وہی مثال، 100 بندوں نے روزہ رکھا، اب 100 بندے نے سب نے ہی نیک کام کیا، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، تو اب ان میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو زیادہ فضیلت والا ہوگا، جس کا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اونچا مقام مرتبہ ہوگا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ روزہ داروں میں زیادہ اجر و ثواب والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی طرح انہوں نے صحابی نے اور کے بارے میں پوچھا، نماز پڑھنے والوں کے بارے میں پوچھا، ہر نیک عمل کے بارے میں پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے ابو حفص تابو تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہر بھلائی لے گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہر بھلائی لے گئے، یعنی روزہ رکھنے والوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو ذکر کرتا ہے، اور جہاد کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اسی طرح اور نیک کاموں میں، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تب اس صورت میں تو وہ ہر خیر و بھلائی لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کی یہ گفتگو سن کر ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ہر بھلائی لے گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہر بھلائی لے گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے پھر فضائل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فضائل کے ساتھ بندے کو فوائد بھی ملتے ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی، دونوں طرح کے فوائد ملتے ہیں۔ جیسے آیت مبارکہ اس کا ترجمہ ذکر کیا، پھر اس کی تفسیر ذکر کی کہ ذکر سے مراد کون کون سے اعمال ہیں، پھر 3 حدیثیں بیان کی کہ اعمال میں سب سے بڑا عمل فضیلت والا کون سا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، باقی اعمال بھی ہیں ان میں بھی زیادہ فضیلت والا اللہ کا ذکر ہے۔ اب جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو اخروی اور دنیاوی فوائد کیا ملتے ہیں؟ اخروی یعنی آخرت کے، اور دنیاوی اس کو فوائد کیا ملتے ہیں؟ یہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کو کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہر مسلمان ایمان والا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں تو اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہوں، بھائی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہر مومن مسلمان کی خواہش ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے،
میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جس رب نے مجھے بنایا، مجھے پیدا کیا، مجھے نعمتیں دی، مجھے زندگی دی، مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، میں اس رب کو راضی کروں۔ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو قبر میں میرا کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، کہیں میں جہنم کے عذاب میں نہ جلوں۔ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو کوئی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے بندے کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بندے کو معرفت الہی ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ معرفت الہی۔ پتہ ہے معرفت الہی کیا ہوتی ہے؟ معرفت الہی جو اولیاء اللہ کو ملتی ہے۔ کس کو ملتی ہے؟ اولیاء اللہ کو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو معرفت ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ تو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے جو ذکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن شریف میں فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، اور یہ عذاب سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ کیا ہے؟ یہ عذاب سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ بندے اور جہنم کے درمیان اللہ کا ذکر آڑ ہے۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سورۃ یاسین میں ہے نا، یا حسرتنا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ حسرت ہے لوگوں پر۔ اچھا، قیامت کے دن بندے کو حسرت ہوگی۔ سورۃ یاسین میں اور بھی کئی طرح سے یوں ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو کیا ہوگا، قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ کچھ لوگ حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے، اے کاش ہم گناہ نہ کرتے، اے کاش ہم ظلم نہ کرتے، آج تو ہمارے لیے آگے سخت جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو یوں لوگ بہت ساری حسرتیں کریں گے۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ لوگ حسرت کریں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، لوگ حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی لوگ حسرتیں کریں گے۔ کوئی حسرت کرے گا کہ اے کاش میں اپنے فلاں دوست کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے غلط راستے پر ڈال دیا۔ تو قیامت کے دن ایسی حسرتوں سے وہ بندہ محفوظ رہے گا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا۔ اللہ کا ذکر جو کثرت سے کرے گا وہ قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ رہے گا۔ اور ذکر کرنے والا سعادت مند ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سعادت مند۔ اس کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ بھی سعادت مند ہو جاتا ہے، وہ بھی سعادت مند ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی خوشبو لگائے، ساتھ والے کو بھی خوشبو خود بخود آتی ہے۔ سورج کی دھوپ پڑتی ہے آئینے پر، شیشے پر، تو وہاں سے بھی دھوپ نکلتی ہے۔ ایسے ہی جو بندہ خود ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس سے نور پھوٹتا ہے، وہ خود بھی سعادت مند ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ والے بھی سعادت مند ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کرنا بدبختی سے امان مل جاتی ہے بندے کو۔ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ بدبختی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو قیامت کے دن بہت اونچا درجہ ملے گا، عرفہ و اعلیٰ مقام ملے گا۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ بندہ بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہو تو شیطان قریب تھوڑی آئے گا، بھاگ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اذان میں بھی اللہ کا نام ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے۔ بیٹا توجہ سے سنیں، محفل کے آداب ہوتے ہیں، جب کوئی ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اس کو توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ ادھر ادھر توجہ نہ کریں، بالوں سے نہ کھیلیں، زمین پہ نہ کھیلیں، یہ چیزیں آداب کے خلاف ہیں۔ جو بات کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنیں۔ ہمارے اہل سنت کے بڑے مسائل میں سے ایسے یہ بھی مسائل ہیں کہ ہم لوگ کہیں محفل میں جائیں تو صرف حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، ذکر اللہ کے لیے یا کچھ قرآن حدیث سیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ہم لوگ صرف جاتے ہیں اپنی حاضری پوری کرنے کے لیے۔ یا مثال کے طور پہ کوئی بڑا علامہ صاحب آ رہے، پیر اجمل قادری صاحب آ رہے، صرف ان کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ نعت خواں کوئی بڑا مشہور آ رہے ہیں، صرف اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ محفل میں جا کے کچھ سیکھ کے آئیں گے، کوئی اپنی تربیت کر کے آئیں گے، نہیں، یہ نیت ہوتی نہیں ہے۔ جب نیت ہی نہیں ہوتی تو جب محفل میں جاتے ہیں یا تو دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی کی کال آ گئی تو اٹھ کے چلے گئے یا نیچے زمین پہ کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر۔ یہ محفل میں ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جب توجہ نہیں ہوتی تو وہاں سے ایک بال برابر بھی ہمیں حصہ نہیں ملتا، ایک بال برابر بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ اس کی بیان کرنے والے کی، نہ نعت پڑھنے والے کی ایک بات بھی ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ نہ ہم اس نیت سے گئے، نہ ہم نے اس طرح توجہ سے سنا۔ جب ہم نہ توجہ سے سنتے ہیں، نہ سن کے اس کو یاد رکھتے ہیں، نہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ جو سنیں گے اس کو یاد بھی رکھیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو عمل کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں۔ ہم تو نہ اس نیت سے سنتے ہیں، نہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے، نہ وہاں محفل میں ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہم صرف وہاں بیٹھے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، بس یا عالم صاحب کو دیکھ لیا، نعت سن لیا، بس آخر میں چلے گئے۔ یہ ہمارے اہل سنت میں یہ بہت کمزوری ہے، نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ محفل مجلس کے آداب ہوتے ہیں تو یہ آداب بھی بجا لینے چاہیے، اور آداب بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ مطلب آپ بتا رہے ہیں نا، کوئی ناراض نہ ہو کہ ہمیں تو ایسے بول دیا، نہیں، بلکہ یہ سکھانا بھی ضروری ہے کہ محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں، محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہاں بندہ بے ادبی کرے، کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ تم نے میرے محبوب کی محفل میں تم بیٹھے تھے، تم نے بے ادبی کی، اب تم جو ہے نا تم پہ رحمتیں نازل ہوگی۔ وہاں پہ تو اللہ الٹا ناراض ہوگا کہ تمہیں نہ میرا ادب ہے نہ میرے محبوب کا ادب ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، محفل کے آداب لازمی طور پہ بجا لانے چاہیے۔ اور اچھا، بہرحال تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بندے کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بندے کا دل پہ جو زنگ لگ جاتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اور یوں کرتے کرتے بندے کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایسے وہ سیاہ ہو جاتا ہے یا زنگ آلود ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوہے کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر، قرآن شریف کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ یہ دل سے زنگ کو دور کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ دل سے زنگ کو دور کرتا ہے۔ جب بندے کے دل سے زنگ دور ہو جائے پھر بندے کا اللہ کے ذکر میں دل لگتا ہے، پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لذت ملتی ہے، چاشنی ملتی ہے، سرور آتا ہے۔ ورنہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا تو بور ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بور ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں کر رہا نہ تسبیح پڑھنے کو، نہ قرآن پڑھنے کو، نہ نماز پڑھنے کو۔ کیوں؟ دل میں وہ روشنی ہی نہیں ہے، دل میں قرآن کا نور ہی نہیں ہے۔
دل تو گناہوں کے میل سے بھرا ہوا ہے، کیچڑ بنا ہوا ہے دل. جب وہ ایسی حالت ہوگی تو اللہ کا ذکر وہاں پر کیسے آئے گا، یا کوئی نصیحت کی بات اس دل پر کیسے اثر کرے گی. لیکن فرمایا کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل سے زنگ دور ہوتا ہے. جب زنگ دور ہوگا تو بندے کا دل صاف شفاف ہو جائے گا، چمکتا ہوا ہو جائے گا. اب اس پر نور الہی کی تجلی آئے گی. اب اس دل پر جو بھی قرآن حدیث سے کوئی نصیحت آئے گی تو اس پر اثر ہوگا، ورنہ اثر نہیں ہوگا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوہے کو زنگ لگ جائے، بعض لوگ اپنا گھروں میں جہاں پہ سریا وغیرہ سے ارتھ لیتے ہیں، دیکھا آپ نے لوگ سریے سے کیا کرتے ہیں، ارتھ لیتے ہیں. کس نے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں سریے سے؟ نہیں سمجھ آ رہی. سریے سے ارتھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہیں بیٹھ جائے بیٹا، ادھر وہیں بیٹھ جائے وہیں جگہ ہے. سنیں، بعض اوقات سریے سے ارتھ لیا جاتا ہے. اچھا، سریے سے جب ارتھ لیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے سریے سے زنگ کو دور کرتے ورنہ ارتھ نہیں آتا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں شاید نہیں پتا. تو پتہ ہے تو بتاؤ نا، بولو ہاں پتہ ہے یہ ہے ایسا. اس کو پہلے زنگ کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر تار لپیٹتے ہیں، پھر اس سے ارتھ آتا ہے. اگر زنگ لگا ہوا ہو تو اس سے ارتھ نہیں آتا، اس کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے. انسان کے دل پر بھی ایسے زنگ لگ جاتا ہے. یہ تو حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کا دل بھی ایسے بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. دل کو بھی ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے سریے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. دونوں حدیثیں مختلف ہیں، ایک حدیث الگ ہے، ایک حدیث الگ ہے، لیکن دونوں اسی طرح ہے، دونوں میں یہ الفاظ ہیں. تو فرمایا کہ دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے. کیا کیا جائے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا جائے. اور اللہ کے ذکر میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، تسبیحات، درود پاک، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، نیک کام، کلمہ طیبہ، صدقہ خیرات، یہ بھی نیک کام ہی ہے. تو فرمائے کہ دل سے زنگ دور کرنے والا عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا. اور اللہ کا ذکر بیمار دلوں کے لیے شفا ہے. کیا ہے؟ بیمار دلوں کے لیے شفا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، توجہ سے سنو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. الا، سنو، توجہ سے سنو، خوب توجہ سے سنو. یہ لفظ کا ترجمہ ہے، یہ لفظ کا ترجمہ ہے کہ خوب توجہ سے سنو. اس بات کو دل پہ بٹھاؤ، خالی کان سے نہیں سنو. اس بات کا اثر لو دل پہ کہ ہاں واقعی اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے. اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. ایک دل نہیں، تمام دلوں کا. یعنی ہر انسان، جتنے بھی انسانوں کو، ہر انسان کو اللہ نے دل عطا فرمایا. تو فرمایا بندے کی بے قراری کیسے ختم ہوگی، بے چینی کیسے ختم ہوگی، یعنی ٹینشن کیسے ختم ہوگی، پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے. کیسے؟ اللہ کے ذکر سے ختم ہوگی، کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. یا تو دل میں سکون رہ سکتا ہے یا پریشانی. دونوں چیزیں ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتی. یا رہ سکتی ہیں؟ نہیں رہ سکتی. آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے. یا تو آگ ہوگی یا پانی ہوگا. پانی زیادہ ہوگا تو آگ بجھ جائے گی، پانی کم ہوگا تو آگ نہیں بجھے گی. ذکر کم ہوگا تو دل میں پھر بھی پریشانی کسی نہ کونے کھانچے میں ادھر ادھر رہ جائے گی. دل کو بالکل پاک صاف کیا جائے. کیسے؟ اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے سے. کیسے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. یہ تو قرآن شریف میں فرمایا گیا. تو فرمایا کہ دلوں کی بیماری کی شفا اللہ کے ذکر میں ہے. اور حدیث شریف میں مثال دی گئی. یہ تو ہم نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا. حدیث شریف میں مثال دی گئی کہ لوگوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. کچھ لوگ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں.
کیا ہے؟ کچھ لوگ زندہ ہو کے مردہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ زندوں میں شمار ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردوں میں شمار ہے۔ کیا؟ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ کی طرح ہے۔ ذکر اللہ کا ذکر نہ کرنے والا وہ کیا ہے؟ وہ مردہ کی طرح ہے، اس کا دل مرجھایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور ذکر کرنا باقی اعمال سے آسان بھی ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کون سا مشکل ہے؟ بھئی زبان سے پڑھ رہے ہیں، چلو بغیر گنتی کے پڑھیں، 20 دفعہ ہوا، 80 دفعہ ہوا، 200 ہوا، 400، 900، 1200، جتنی دفعہ ہوا۔ کوئی بندہ پورے دن میں صبح سے لے کے شام تک چلتا پھرتا آتا جاتا، دکان پہ بیٹھا، گھر پہ بیٹھا، آفس پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل جا رہا ہے، کہیں پر بھی ہے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ بندہ تلوار لے کے جہاد میں جائے، لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے، وہ کام بھی بڑا ہے، لیکن مقصد مثال دینے کا یہ ہے کہ ان اعمال سے یہ آسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب کبھی جہاد کا موقع ہے تو بندہ بولے میں تو نہیں کر رہا، وہ تو مشکل ہے، نہیں، وہ بھی نیک کام ہے، وہ کرنا چاہیے لیکن اپنے موقع پر۔ لیکن ذکر کرنا یہ آسان ہے، یہ مثال دینا مراد ہے کہ ذکر کرنا سبحان اللہ۔ قرآن شریف کو بندہ بیٹھے کھول کے پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہے، اب اس میں کون سی مشکل ہے، یا اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے، یا اس میں کون سی محنت والی بات ہے، مشقت والی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے اتنے سارے فضائل ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے اتنے سارے فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آسان ہے اور اس کو کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آسان ہے۔ ایک مثال دی ہے جہاد کی۔ حج میں لوگ جاتے ہیں، حج پہ جب حج کا موقع ہوتا ہے خانہ کعبہ سے نکلتے ہیں، وہ دور میدان عرفات میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، وہ جبل نور پہ جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ پیدل جاتے ہیں، کوئی گاڑیوں پہ جاتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، آنے جانے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حج کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے حج کی کہ آپ حیران ہو جائیں، لیکن اس میں کچھ مشقت ہے۔ اس کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو تب بھی لوگ کیا ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے چکر لگاتے ہیں، وہ پورا ایک پروسیس ہے۔ کسی کے لیے وہ دوسری منزل پہ بنایا ہوا کوئی پیدل چلتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، تھوڑی محنت ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن سبحان اللہ پڑھنا، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یوں درود پڑھنا یہ آسان ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، جو اتنی دیر سے ہمارا پورا بیان اسی موضوع پہ چل رہا ہے کہ کیا کیا جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، چلتے پھرتے، دن رات، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی فری ہوں، بلکہ کوئی آسان کام ہو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ مثال کے طور پہ گھر کی خواتین ہیں، وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم لوگ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، کوئی آسان کام ہے، اس میں سبحان اللہ پڑھتے رہیں، بھائی گنتی نہیں کرتے، ایسے ہی سبحان اللہ زبان سے پڑھتے رہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو عرش الہی کے نور میں ایک شخص کو چھپا ہوا دیکھا کہ ایک شخص عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ہے، اس کو ہر طرف سے نور الہی نے چھپایا ہوا ہے اپنے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون شخص ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اس کی زبان دنیا میں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور یہ اپنے والدین کے لیے کبھی ذلت کا سبب نہیں بنا۔ اس میں یہ دو خوبیاں تھیں، اس میں یہ دو خوبیاں تھیں کہ یہ اپنے والدین کے لیے کبھی ذلت رسوائی کا سبب نہیں بنا، اور ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا تھا۔ تو دیکھو عرش الہی کا، یہ عرش الہی کے نور ملنے کا یہ سبب ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر عرش الہی کے نیچے فرمایا جو نور ہے اس میں سے بندے کو نور ملتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بندے کو نیک اعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے، نیک کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے یار میں تو فلاں کام میں مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس یہ مصروفیت ہے، وہ مصروفیت ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو نیک کاموں میں اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد ملتی ہے. اس کے نیک کاموں میں رکاوٹ نہیں ہوتی. کیا اس کے نیک کاموں میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں، نبی پاک کی اطاعت کرنے میں. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا جب اللہ کا ذکر عام طور پر بھی کریں گے نا تو باقی نیک کاموں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود آسانی فرمائے گا، ہمارے لیے راستے کھولے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے. کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا. بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے دوسروں لوگوں کا ڈر نکال دیتا ہے. بندہ ڈرتا رہتا ہے نا، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، یا کبھی اپنے معاملات کے حساب سے یہ مسئلہ نہ ہو جائے وہ مسئلہ نہ ہو جائے. جب آپ کا ذکر، آپ کا دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہوگا پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں قرآن شریف میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہوتی ہے بھئی؟ وہ بھی تو مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، لیکن ان میں خوف کیوں نہیں ہوتا؟ ان پر کوئی پریشانی بھی آئے تو ان کو بال برابر بھی فرق نہیں آتا. ان کو کوئی مصیبت آئے اس پر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے. ان کے دل اللہ کے ذکر سے روشن و منور ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کو اتنا ذکر کر کے یاد کر لیا ہوتا ہے، راضی کر لیا ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے. ان کے لیے نارمل سا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے لیے چھوٹی سی بھی بات ہو تو ہم اس کو بہت بڑا پہاڑ بنا دیتے. ارے یہ مسئلہ ہو گیا، اب تو یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، اب یہ پتہ نہیں مسئلہ کیسے حل ہوگا. ہمارے لیے چھوٹی پریشانی بڑی بن جاتی ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر کریں گے، جب اللہ کا ذکر کریں گے وہ پریشانی ہم پر اثر نہیں کرے گی. اگرچہ آئے تو پریشانی اثر نہیں کرے گی. ہمیں اللہ کی طرف سے اس پریشانی پر یا تو صبر کرنے کی طاقت دے دی جائے گی یا طاقت دے دی جائے گی. ورنہ بندہ عام نارمل ہو تو اس کو کوئی صدمہ پہنچے، بہت بڑا بات دیکھتے ہیں کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے کوئی خبر سن کے کہ کوئی کسی کو بتاؤ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اتنا خبر سن کے اتنا بڑا صدمہ لگا، بے ہوش ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ ایک دم پریشانی جو آئی وہ اس نے دل دماغ پہ اثر کر لیا. لیکن جو دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہو اس کو کوئی پریشانی پریشان نہیں کر سکتی، اس کو کوئی پریشانی پریشان نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے، رزق میں خیر و برکت کا سبب ہے. کیا ہے؟ رزق میں خیر و برکت کا سبب ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ رزق میں کمی ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، مہنگائی ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. آپ اللہ کو یاد تو کرو نا. چلو مثال کے طور پہ کوئی بندہ بطور تجربے کے، کیسے تجربے کے طور پہ بندہ کبھی چیک تو کرے کہ بھئی اکثر ہم یہ سنتے ہیں علماء سے، قرآن شریف ہمیں سناتے ہیں، حدیث ہمیں سناتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ. ہم ذرا تجربہ تو کر کے دیکھیں کیا واقعی جو فوائد بتائے جاتے ہیں وہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے. ہم ذرا چیک تو کریں. بھئی آپ چیک تو کر کے دیکھو نا، انشاءاللہ آپ کو لازمی. بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا پکا وعدہ کسی کا نہیں ہے. اللہ کا جو وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں نوازے گا. جو اللہ کو یاد کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان ہو؟ جو اللہ کو یاد کرے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو رزق کے معاملے میں تنگی ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد
فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم مثال کے طور پہ کسی بندے کو کوئی قرضہ چاہیے ہو، کیا کسی بندے کو کوئی قرضہ چاہیے، بندہ سوچ رہا ہے اچھا یار فلاں سے مانگتا ہوں وہ دے گا، نہیں وہ نہیں دے گا، اچھا دوسرے سے مانگتا ہوں وہ دے گا، نہیں وہ بھی نہیں دے گا، اچھا یار کس سے مانگوں؟ اب بندہ یہ کیا ہے، سوچ رہا ہے، ٹینشن میں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا دوست مل جاتا ہے یا کوئی جاننے والا، دیکھتے ہیں یار پریشان ہو، بندہ بولتا ہے ہاں یار یہ مسئلہ ہے، میں تھوڑا سوچ رہا تھا کوئی معاملہ فلاں جو ہے نا حل ہو جائے، ارے یار نہیں پریشان ہو، یہ لو میرے سے لے لو۔ یہاں جس نے مدد کی ادھر وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ادھر وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جہاں بندے کی سوچ ہوتی ہے وہاں سے امید نہیں ہوتی، وہاں ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے صرف کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بندوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کیسے ملے گا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت سے، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ سورۃ مزمل میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ٹوٹ کر الگ ہو کے، سب سے ٹوٹ کر یعنی بالکل خشوع خضوع توجہ، ہر ایک سے الگ ہو کے توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جنگلوں میں غاروں میں چلا جائے اور کسی سے تعلق ہی نہ رکھے، نہیں، بلکہ اسلام میں یہ چیز تو منع ہے، اللہ کو یاد کرے للہیت کے ساتھ۔ کیسے؟ للہیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے تو فل توجہ کے ساتھ ادھر ہی توجہ ہو انسان کی، کیا ہو؟ ادھر ہی توجہ ہو۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہمیں فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور فرمایا گیا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو بالکل ٹوٹ کر فل توجہ اخلاص کے ساتھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو تو شیطان اس کو وسوسے دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو وسوسے دیتا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ توجہ سے سنیں پھر ختم۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو وسوسے دیتا ہے، یعنی دل میں خیال پیدا کرتا ہے۔ خیال یہ پیدا کرتا ہے کہ اچھا، وہ ہر ایک کو الگ طرح کے وسوسے دیتا ہے۔ خیال یہ دیتا ہے شیطان کہ ارے تم تسبیح پڑھ رہے ہو، تم تو دکان پہ بیٹھے ہو، تم تو ادھر دیکھ رہے ہو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، وہ کون سے گاہک آئے ہوئے ہیں، کون سے جا رہے ہیں، تم دفتر میں بیٹھے ہو، تم کہیں پر بھی ہو، تو شیطان وسوسے دیتا ہے کہ ارے تم تو اللہ کا ذکر توجہ سے کر ہی نہیں رہے، اس سے تو اچھا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، یہ تو بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان کیا بولتا ہے کہ تم تو توجہ سے اللہ کا ذکر کر ہی نہیں رہے، یہ تو بے ادبی ہے اللہ کے ذکر کی، لہٰذا نہیں کرو، خاموش ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ جب شیطان یہ وسوسے دیتا ہے تو بندے 3 طرح کے اس کو جواب دیتے ہیں۔ کیا؟ اس کو 3 طرح کے جواب دیتے ہیں۔ ایک بندہ اس کو جواب دیتا ہے شیطان کو کہ اچھا میں توجہ سے نہیں کر رہا، چلو اب میں دل کو بھی حاضر کر کے توجہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ یوں شیطان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اب بندے پہلے توجہ نہیں تھی، اب توجہ سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک یہ جواب ہوتا ہے کہ بندے کی اگر توجہ نہیں ہے، جب شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ توجہ سے ذکر کرتا ہے۔ دوسرا بندے کو جب شیطان یہ وسوسے دیتا ہے تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ ہاں یار یہ تو واقعی بے ادبی ہے، مجھے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شیطان کے وسوسے میں آ کے اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہاں یار یہ تو واقعی بے ادبی ہے، مجھے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو بے ادبی ہے۔ تو فرمایا دوسرا یہ ہے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے جب اس کو شیطان ایسا وسوسہ دے
کہ بھائی تم تو توجہ سے ذکر ہی نہیں کر رہے، تمہاری تو توجہ ہی کہیں اور ہے، تمہارے تو دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، یا تم قرآن کھولے بیٹھے پڑھ رہے ہو اور تمہاری سوچ کہیں اور ہے۔ تو اب فرمایا تیسرا بندہ اس کو جواب دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں بھائی، ذکر نہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ میری توجہ نہیں ہے، اگرچہ میری توجہ نہیں ہے، میں ان لوگوں سے تو بہتر ہوں جو بالکل ذکر ہی نہیں کر رہے، جو بالکل ذکر نہیں کر رہے ان سے تو بہتر ہوں نا میں کم از کم اللہ کا ذکر تو کر رہا ہوں۔ یوں شیطان کو یہاں بھی کھانی پڑتی ہے۔ اب یہ والا بندہ جو پہلے یہ آخری تیسرے نمبر والا ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو توجہ سے ذکر کرنے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اتنی کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہے، کثرت سے کرتا رہتا ہے کہ اب وہ درجے بڑھتے 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 بڑھتے، جیسے اولیاء میں مراتب ہوتے ہیں، وہ اتنا اونچے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب خود ہی جب وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر میں اس کو لذت ملتی ہے، اس کو چاشنی ملتی ہے، اس کو سرور ملتا ہے۔ اب اس کی توجہ ہی ہوتی ہے۔ پہلے دیکھو ہر ایک مسلمان کا الگ الگ درجہ ہے۔ کوئی ایک عام نارمل مسلمان ہے جس کو پہلا کلمہ آتا ہے، چند ایک چیزیں آتی ہیں، نماز روزہ آتا ہے، بس۔ ایک ہے اس سے تھوڑا اونچا رتبے والا، حافظ قرآن ہے۔ ایک ہے تھوڑا اس سے اونچا رتبے والا اور حافظ بھی ہے، ماشاءاللہ دین کی تعلیم بھی رکھتا ہے، دین کو بھی جانتا ہے، اچھی بری چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر اس سے اونچا ہے عالم ہے، پھر اس سے اونچا مفتی ہے، پھر اس سے اونچا اللہ کا ولی ہے، پھر کتب ہے، ابدال ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر ایک کی الگ ہے۔ تو اب ایک نارمل جو بالکل اس سے بھی کم درجے کے مسلمان ہیں، جس کو کلمے آتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کثرت سے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، وہ اونچے مرتبے پر فیض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کے لیے دنیا آخرت دونوں جہاں میں فائدے کا ہی فائدہ ہے، فائدے کا ہی باعث ہے کہ قیامت کے دن بندے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور ذکر میں نماز بھی شامل ہے، ذکر میں نماز بھی شامل ہے۔ نماز کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ وقت نہیں ملتا تو وقت نکالنا چاہیے۔ دیکھو آج کون بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں جو ہے نا فری ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں۔ مصروف ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ میں مصروف ہوں۔ اور بعض ہوتے بھی ہیں، لیکن اسی مصروف زندگی سے ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسی مصروف زندگی سے، یہ نہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی کہ اب تم دنیا میں جاؤ، کاروبار کرو، فیملی پالو اور بزنس کرو، پھر دوبارہ تمہیں ہم پھر زندگی دیں گے اور تم جو ہے نا پھر دوسری زندگی میں عبادت کرنا نہیں۔ اسی زندگی میں سب کچھ کرنا ہے، اور مین مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ کا ذکر، عبادت، نماز، قرآن، تسبیح، ذکر، کلمہ طیبہ، یہ اسی زندگی میں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، نماز روزے کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، کثرت سے ذکر کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، نیک کام کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔